پارہ نمبر 21۔ اس کتاب کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اہل کتاب سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا۔ ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، جو انہی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اس روز عذاب انہی اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان اعمال کا جو تم کرتے رہے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں ان کو جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھا جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر جب انہیں وہ بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر دنیا کے مزے لوٹتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نجات پر کفران نعمت ہے یہ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ نے 2 پیشن گوئیاں کی ہیں۔ رومی جو آج مغلوب ہو گئے ہیں چند سال کے اندر پھر سے غالب ہو جائیں گے۔ گو کہ آج مسلمان بہت کمزور ہیں لیکن عنقریب وہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ یہ وعدے اللہ نے کیے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا زمین پر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں میں وہ لوگ گزرے ہیں جو ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے؟ انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ لیکن ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ تیسرے پہر بھی تسبیح کرو اور ظہر کے وقت بھی۔ آسمان اور زمین میں اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف، تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، بجلی کی چمک، آسمان سے پانی کا برسنا، پھر زمین کا مرنے کے بعد جی اٹھنا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اور وہ ایک ہی آواز تمہیں دے گا، بس اچانک تم زمین سے نکل آؤ گے۔ اللہ کے ساتھ شریکوں کو تجویز کرنے والوں، ذرا سوچو، کیا تمہارے غلام ایسے بھی ہیں جو مال و دولت میں تمہارے برابر کے شریک ہوں؟ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی سمت جما دو
قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور راحتوں میں اس سے شرک۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے، مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ ان کو مزہ چکائے ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پس اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین قیم کی سمت، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور کشتیاں اسی کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے اور انہی ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے خطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ دیکھو مردہ پڑی ہوئی زمین کس طرح جی اٹھی، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پس قیامت وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہرگز تمہیں ہلکا نہ پائیں گے۔ سورہ لقمان۔ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جو اللہ کی آیات کو سن کر بڑے گھمنڈ کے ساتھ رخ پھیر لیتے ہیں، مژدہ سنا دو انہیں ایک دردناک عذاب کا۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے اور زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے، پانی برسایا، زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو اللہ بے نیاز اور محمود ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے تاکید کی کہ انسان اپنے والدین کا حق پہچانے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھونٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر بجا لا۔ اگر یہی والدین شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی ہرگز نہ مان۔ لقمان نے کہا بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر پوری کائنات میں کہیں بھی پڑی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ بیٹا، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی اختیار کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور نیک بھی ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ جو کفر کرتے ہیں، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، ہم پھر ان کو بے بس کر کے عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔
زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب خلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے، 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا، اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی راست روی اختیار کرتا ہے اور کوئی ناشکری کرتا ہے۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نمبر 1 قیامت کی گھڑی کا علم، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، نمبر 4 آدمی کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نمبر 5 اور کس مقام پر آدمی کی موت آنی ہے۔ سورہ سجدہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ وہی ہے ہر پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل حقیر پانی سے چلائی، پھر اس کو نکسک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنی کرتوتوں کی پاداش میں۔ ایمان لانے والوں کو ہماری آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور حمد و تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن تو جنتی ہے اور فاسق کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ جب بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی ہدایت کے لیے تو انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے، تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ اب جو بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا۔ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ آج چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم ایک بے آب و گیاہ زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے فصل اگاتے ہیں۔ ایسے ہی حق کی فصل برگ و بار لائے گی۔ فیصلے کے دن کے لیے جلدی کرنے والے جان لیں کہ اس دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا۔ سورہ احزاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، ہماری وحی کی پیروی کرو۔ بیویوں سے زہار کرنے پر وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور نہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بنتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مومنین اور مہاجرین کا بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ تم اپنے رفیقوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اے اہل ایمان، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ منافقین جن کے دلوں میں روگ تھا وہ بہانے بنا بنا کر رخصتی مانگ رہے تھے۔
وہ اہل ایمان کے لیے جنگ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اور اہل ایمان کا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کے وقت دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، اور فائدے کے وقت حریص بن کر زبان کو خینچی کی طرح چلاتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر لاحق ہے کہ دشمن پھر سے حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ صحراؤں میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں، وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سچے مومنوں کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت کے آنے کا منتظر ہے۔ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے گا۔ کافر کوئی فائدہ اٹھائے بغیر دل میں جلن لیے ہوئے پلٹ گئے، اور یہودیوں میں سے جن لوگوں نے تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، اس میں سے ایک کو تم قتل کر رہے ہو، دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو اللہ تمہارے لیے بڑا اجر مہیا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے دوہرا اجر دیا جائے گا۔ تم لوگوں سے دبی زبان سے بات نہ کیا کرو بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے گندگی دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، مطیع و فرمان مرد، مطیع و فرمان عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والیاں، انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ مسلمان اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ سے نکاح کیا تھا۔ محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اے اہل ایمان، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت و سلامتی بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ اب کفار و منافقین سے ہرگز نہ دبو اور ان کی طرف سے اذیت کی کوئی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ مسلمان جب نکاح کریں اور پھر بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیں تو عورتوں پر کوئی عدت لازم نہیں۔ بیویوں کی تعداد اور معاملات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص رعایتیں ہیں، مگر وہ رعایتیں عام مومنوں کے لیے نہیں ہیں۔ عام مومنوں کے لیے تو ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں حدود اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں۔ اے اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت آیا نہ کرو۔ جب کھانے پر بلایا جائے تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو اور اللہ کے رسول کو ہرگز تکلیف نہ دو۔ اور یہ تمہارے لیے بالکل جائز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور رسوا کن عذاب ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں انہوں نے ایک صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اگر مدینے کے منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی گئی ہے، اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور اکابرین کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو معاف کرے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے دراصل اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ چونکہ اس نے بار امانت اٹھا لیا ہے تو اب اللہ منافقین اور مشرکین کو مرد ہو کہ عورت سزا دے گا اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے گا۔